کلام خدا سے جو ہم سیکھیں گے آج، یہ مسیح کی پیدائش کا جون سا ہے، اس کے اوپر ہم جون سا سیکھ رہے ہیں مسیح کی پیدائش کو۔ آج اس کے اندر جو سوال ہم سیکھیں گے، اس سوال کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ کیا مسیح کے ماننے والے، مسیح کے شاگرد کہلوانے والے، کیا مسیح کی ولادت کی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال جو ان سا ہے، یہ اس لیے نہایت اہم ہے کیونکہ مخالف مسیح جو ہیں وہ یہ آپ کو اس خوشی کے اندر وہ شامل ہونے سے روکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ان سے وہ مختلف جو ان سے وہ سوالات کرتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسیح کی ولادت کی خوشی میں آپ کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے وہ کئی عذر پیش کرتے ہیں۔ ہم ان تمام جو عذر وہ پیش کرتے ہیں، آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، ان کو سیکھیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ آپ کو کلام خدا کے اندر سے یہ سکھائے گا کہ کیا خدا کا کلام جو آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے غذا ہے، کیا یہ غذا آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مسیح کی ولادت کی خوشی میں مسیح کے شاگرد جو ہیں انہیں شامل ہونا ہے، یا اس سے منع فرماتی ہے؟ کلام خدا کے اندر میری، آپ کی یا کسی اور کی خواہش آرا معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں کلام خدا کو مقدم جاننا ہوگا اور کلام خدا سے جو ان سے تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کلام خدا اس ولادت مسیح کے بارے میں ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ولادت ہے یہ کسی عام شخص کی ولادت نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے شخص کی ولادت نہیں ہے، یہ کوئی ایک عام عید کا موقع نہیں ہے، بلکہ کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ واحد وقت، موقع، لمحہ ہے جب خدا اپنا تخت چھوڑ کر جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر رہنے آتے ہیں۔ کلام خدا آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے شخص کی ولادت، کسی بھی بڑی عید سے یہ نہایت ہی بڑا اہم وہ موقع، وہ لمحہ ہے جو تخلیق کائنات سے لے کر آج تک مسیح کی دوسری آمد تک ایک ہی مرتبہ ہوا کہ خدا اپنا تخت چھوڑتے ہیں، ایک بدن تیار کرتے ہیں، اور وہ بدن، خدا اس بدن کے اندر رہنے کے لیے آپ کے درمیان موجود ٹھہرتے ہیں۔ ہم اس لفظ کو، جو انگلش کا لفظ جسے کرسمس کہا جاتا ہے، اس لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس لفظ پر اعتراض جائز ہے؟ کیا کرسمس کا لفظ جو ہے وہ مجھے مانے تو نہیں کرتا کلام خدا؟ کیا میں یہ کرسمس جو ہے اس موقع کو، اس لمحے کو جب خدائے قدوس جسم کی صورت میں ہمارے درمیان رہنے کے لیے آئے ہیں، کیا میں
उस मौके को जिसको इंग्लिश में, महज इंग्लिश में क्रिसमस कहा जाता है, क्या मैं उसे ले सकता हूं? या मैं अपनी जुबान जो उर्दू की है या पंजाबी है या किसी भी और जुबान जो मेरी अपनी इलाकाई जुबान है, जो मेरी कौमी जुबान है, मुझे उसी में नाम लेना चाहिए? हम देखते हैं कि क्रिसमस दो लफ्जों पर मुश्तमिल है। ये पुरानी इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश कहलाती है, उसमें इसको क्रिस्ट माइस कहा जाता था, क्रिसमाइस। और ये सबसे पहले ये लफ्ज 1038 में जो से वो लिया गया। वक्त के साथ साथ 1131 के अंदर इस क्रिसमाइस को क्रिस्टमीसे से जो उनसे इसका तलफ़ुज़ अदा किया गया। क्रिस्ट में से लफ्ज जो है अख्तियार किया गया। क्रिस्ट को हम देखते हैं कि क्रिस्ट जो सा है, जो इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज जो आज तब्दील होकर क्राइस्ट बनता है, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है, ये टाइटल है। जिस तरह आप मशीह इब्रानी जुबान है, उसको आपने इंग्लिश में मसाया कहा और उर्दू में उसे मसीह कहा, तो ये टाइटल्स हैं। मशीह से यूनानी जुबान में जब इस टाइटल का तर्जुमा किया जाता है तो वो क्रिस्तोस तर्जुमा किया गया। मशीह का मतलब अनॉइंटेड है, मसा किया हुआ है। और जब क्रिस्टोस जो लफ्ज यूनानी जुबान में निकाला गया मसा किए हुए के लिए, द अनॉइंटेड वन के लिए, उससे इंग्लिश के अंदर, पुरानी इंग्लिश में क्रिस्ट बना। और उसको वक्त के साथ साथ ये क्रिस्ट जो सा है वो क्राइस्ट में आज आप इसको इंग्लिश में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि महज इंग्लिश में क्रिसमस लफ्ज क्या ये अदा किया जा सकता है? क्रिस्ट से क्राइस्ट जो क्रिस्तुस से निकला, और क्रिस्तुस जो सा है मशीह इब्रानी जुबान के लफ्ज से निकला, इसका मतलब मसा किया हुआ अनॉइंटेड वन है। इसी तरीके से डच लैंग्वेज में इसे क्रिस्टमिस कहा जाता है, लातीनी जुबान में दाइस नतालिस कहा जाता है, फ्रेंच जुबान में नोएल कहा जाता है, इटालियन जुबान में इल नताले कहा जाता है। और इस तरह आप उर्दू में आज इसे वलादते मसीह गर्दानते हैं। अगर आपको जो सा है इस नाम का इल्म नहीं है, तो इस नाम को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका पहला हिस्सा जो सा है वो मसा किए हुए किसी ऐसे शख्स को बयान कर रहा है जिसको मसा किया गया है। क्रिसमस के अंदर इसका जो दूसरा हिस्सा है जो मास है, ये जो लफ्ज जो पुरानी इंग्लिश में माइस था, जो कि वक्त के साथ तब्दील होकर मेसे बना, ये मेसे लातीनी जुबान के लफ्ज मीसा से निकाला गया, जिसका मतलब, जिसका जो फेर जो वर्ब है वो मित्रे है, और जिसका मतलब है भेजा जाना। तो क्राइस्ट मेसे जो पुरानी इंग्लिश का लफ्ज है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपको बयान करता है कि ऐसा शख्स जो मसा किया गया है वो भेजा गया है। आए हम देखें कि कौन सा ऐसा शख्स है
जिसे मसा किया गया और उसे भेजा जा रहा है। हम गलातियों के खत चौथे बाब की चौथी आयत में जाएंगे और देखेंगे कि कौन है ये शख्स और कौन इसको भेजने वाला है। गलातियों का खत चौथा बाब उसकी चौथी आयत हमें कलाम खुदा से सिखाती है। कलाम खुदा बयान करता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुए और शरीयत के मातहत पैदा हुए। But when the completion of the time comes, Elohim sent forth his son, born of a woman, born under Torah. तो हमें यहां पे उस भेजने वाले के बारे में भी पता चला और उस जिसको भेजा जा रहा है उसके बारे में पता चला कि खुदा अपने बेटे को जिसको मसा हुआ है इस दुनिया में भेज रहा है और वक्त से पहले नहीं भेज रहा। कलाम खुदा आपको बता रहा है कि जब वक्त पूरा हो गया तब उसे भेजा जा रहा है। ये वो वाहिद लम्हा है जो एक ही बार वकूअ पजीर होता है। ये वो वक्त है जब खुदाए कदूस एक बदन तैयार करते हैं और उस बदन को जो सा है इस दुनिया के अंदर भेजा जा रहा है और उस बदन को खुदाए कदूस अपना बेटा गर्दानते हैं। कलाम खुदा का शुक्र है कि मुझे और आप को कलाम खुदा रहनुमाई करता है कि ये जो वलादत मसीह है, ये वो जो मसा किया हुआ बदन है, ये खुदाए कदूस वक्त पूरा होने पर भेज रहे हैं। हम जानेंगे इसको, इस वाक़े को सीखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें खुशी का पैगाम दिया गया है या खुदाए कदूस ने इस बदन को जो मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है ताकि ये बदन मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ सके, ठहर सके। क्या खुशी का पैगाम है कि नहीं है? क्या आप ये समझते हैं कि खुदाए कदूस ने इस बदन को बगैर किसी मकसद के भेज दिया? क्या खुदाए कदूस अपने काम बिना किसी मकसद के करते हैं? ये कौन है वो मुखालिफे मसीह? क्या उन्होंने आपके दिलों के अंदर, आपके जहनों के अंदर घेरा तंग तो नहीं किया हुआ? क्या आप उनकी गुलामी के जुए में तो नहीं जुटे जो आप खुदाए कदूस के इस मकसद को जब वक्त पूरा होता है और खुदाए कदूस उस बदन को इस दुनिया में भेजते हैं, क्या आप मुखालिफे मसीह को कबूल करते हुए क्या आप उसके गुलामी के जुए में तो नहीं जुटे? झांकिए अपने अंदर। आए हम देखें कि जिनको भेजा गया, जो बदन रहने के लिए आते हैं, वो अपने बारे में क्या फरमाते हैं। हम यूहन्ना नबी की किताब 5वां बाब और 36वीं आयत में आएंगे। यूहन्ना नबी की किताब 5वां बाब और 36वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं सिखाती है। यूहन्ना 5:36 कलाम खुदा बयान करता है, वो बदन, वो मस्सा किया हुआ बदन
بیان فرماتا ہے لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنان کی گواہی سے بھی بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں خود بخود نہیں آ گیا، میرے لیے ایک بدن تیار کیا باپ نے، تاکہ باپ اس بدن کے ذریعے سے تم سے ہم کلام ہو سکے، اور میرے بدن کو تیار کرنے سے پہلے یوحنا نبی کو اس دنیا میں بھیجا کہ میری آمد کی گواہی دے سکے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح خدا کا اکلوتا مسح کیا ہوا بدن خدا کی طرف سے بھیجا گیا، جس کی تصدیق اس بدن نے یوحنا نبی کی کتاب 5ویں باب کی 36ویں آیت میں خود فرمائی ہے۔ کیا آپ اس بدن کی جو وقت پورا ہونے پر اس دنیا میں آیا ہے، آپ اس کی حقارت کرتے ہیں محض اس لیے کہ آپ مخالف مسیح کو اپنائے ہوئے ہیں؟ جھانکیے اپنے اندر۔ کلام خدا بے شمار وجوہات بیان کرتا ہے کہ اس بدن کی آمد کو منانا کیوں ضروری ہے۔ آج ہم اس واحد موقع جب خدا اپنا تخت چھوڑ کر جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، اس زمین پر آتے ہیں، اس وقوع کو، اس لمحے کو، اس وقت کو ہم جانیں گے۔ ہم متی رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں آئیں گے۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب اور 18ویں آیت جو بیان فرماتی ہے، اب یہوشع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب ان کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ آپ کو کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ بدن جو ہے، یہ بدن انسانی ملاپ کے وسیلے سے نہیں ہے، ایسے ہی نہیں بیان کر دیا گیا۔ یہ ایک عام بدن، ایک عام نبی کا بدن نہیں ہے، ایک عام شخص کا بدن نہیں ہے، یہ وہ بدن ہے جو روح القدس کی قدرت سے، جو روح خدا سے مجسم ہو رہا ہے، جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے، اور ماں مریم کو چنا گیا، اور متی رسول کی انجیل آپ کو یہ بیان فرماتی ہے، پہلا باب کی 18ویں آیت، کہ یہ بدن ایک کمواری سے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک بدن روح القدس کی قدرت سے دنیا میں آنے کو ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام خدا بھی بتاتا ہے کہ یہ جب بدن کی ولادت ہوتی ہے، جب وہ بدن پیدا ہوتا ہے، تو اس بدن کے پیدا ہونے کا اعلان کون کر رہا ہے؟ کہاں سے نکارا پھونکا جا رہا ہے؟ آئیں ہم لوکاس رسول کی انجیل دوسرے باب میں چلتے ہیں۔ لوکاس رسول کی انجیل
दूसरा बाब, और हम कलाम खुदा से 10वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लूकास रसूल की इंजील दूसरा बाब और 10वीं आयत यूं बयान फरमाती है, 10 से 14 तक हम पढ़ेंगे। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इनका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी हैं सुलह। कलाम खुदा में आपने लूकास रसूल की इंजील दूसरे बाब की 10 से 14 आयत को पढ़ा। आए हम सीखें कि ये पैगाम क्या है। फरिश्ता जौन सा है ऐलान कर रहा है, ये मुखालिफ मसीह की तरफ से ऐलान नहीं है, ये नबी की तरफ से ऐलान नहीं है। खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, इस जमीन पर बदन की सूरत में रहने के लिए आए हैं। खुदा की आमद का ऐलान खुदा का नुमाइंदा, खुदा का फरिश्ता करता है। जानिए, इस ऐलान की अहमियत को जानिए कि खुदा का फरिश्ता क्यों ऐलान करता है, क्योंकि खुदा की आमद हो रही है। खुदा जिस्म की सूरत में रहने को आ रहे हैं। फरिश्ता खुदा का नुमाइंदा ऐलान में शामिल है। और ऐलान क्या कर रहा है? आए हम 10वीं आयत को दोबारा से देखें। यह ऐलान किसके लिए है? किसको यह बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है? ये 10वीं आयत आपको सिखाएगी। लूकास रसूल की इंजील दूसरे बाब की 10वीं आयत बयान करती है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ऐलान क्या है? खुशी का पैगाम। खुशी किसको आप कहते हैं? ईद के माने क्या हैं? ढूंढिए अपनी लुगात में। आप कहते हैं ईद का जिक्र नहीं है, मुसाया की विलादत का जिक्र नहीं है, तो ईद के माने जानिए। फिर जानिए कि ईद के माने क्या हैं। क्या ईद खुशी का नाम नहीं है? क्या ईद का मतलब खुशी नहीं है? क्या ईद का मतलब खुशी का पैगाम नहीं है? कौन कहता है कि मुसाया की ईद, विलादत की ईद जो सी है कलाम खुदा के अंदर नहीं है? इस ईद की खुशी की बशारत दी गई है, और सिर्फ उनको बशारत नहीं दी गई, बल्कि कहा यह जा रहा है यह खुशी की बशारत सारी उम्मत के वास्ते होगी। किस उम्मत का जिक्र है? बनी इस्राएल का नहीं है, सिर्फ सारी उम्मत। एक एक लफ्ज कौन सा है वो कलाम खुदा की, अगर आपका ईमान है, कलाम खुदा की हिदायत से लिखा गया, अपनी ख्वाहिश से कलमबंद नहीं हुआ, तो ये खुशी की बशारत, ये ईद का पैगाम आज आपके लिए भी खुदा का नुमाइंदा फरिश्ता जो है वो अदा कर रहा है, और वो आपसे कह रहा है, डरो मत।
آپ خوف زدہ ہیں. کس سے خوف زدہ ہیں؟ مخالف مسیح سے خوف زدہ ہیں، اپنے آپ سے خوف زدہ ہیں، اپنے ارد گرد سے خوف زدہ ہیں. اور فرشتہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مت ڈرو، کیونکہ یہ خوشی کا پیغام، یہ عید کا موقع جو خدا تخت چھوڑ کر بدن کی صورت میں رہنے کے لیے آئے ہیں، یہ تمام امت کے لیے رہتی دنیا تک یہ عید جون سے ہے کا پیغام دیا جائے گا. کیا مخالف مسیح نے زور نہیں لگایا کہ اس پیغام کو آپ کے دلوں سے اکھاڑ پھینکے؟ لیکن خدا کا کلام کبھی بھی باطل نہیں ٹھہر سکتا، خدا کا کلام کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، خدا کا کلام کبھی بھی دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. دلوں پر چربی چھانے کی وجہ سے خدا کے کلام سے بے بہرا تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اس کلام کو آپ کے دل کے اندر سے نہیں نکالا جا سکتا. لوکاس رسول کی انجیل 2 باب کی 10ویں آیت میں عید کا پیغام، خوشی کا پیغام موجود ہے، اور آپ کو اس خوشی میں شامل ہونے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خوشی کا پیغام تمام امت کے لیے ہے. پیغام کیا ہے؟ 11ویں آیت بتاتی ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. آپ نے مسیح خداوند کی ولادت کی عید کے خوشی کے پیغام کو رد کیا، خوف سے، اپنی ناسمجھی سے، اپنے دلوں کی چربی کے باعث لپٹے ہونے سے، کانوں کی خجلی سے، اپنی خواہشات کو آپ نے مقدم جانا. آپ کے لیے تو یہ خوشی، یہ عید نجات کی خوشی ہے. آپ کے لیے نجات کا بندوبست کیا گیا، اور آپ نے اس خوشی میں شامل ہونے سے انکار کیا کہ میں اس عید میں شامل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق کلام کو سکھایا گیا اور آپ نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو قبول کیا. آپ بری روحوں کے تابع ہیں جب آپ اپنی نجات کے پیغام، اپنی نجات کی عید کو رد کرتے ہیں. نشان بتایا گیا، اور ان کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کو نہ صرف پیغامبر نے، فرشتہ، خدا کے بدن جو مجسم ہوا ہے، اس خوشی کی بشارت دی ہے، بلکہ یہ بشارت تمام دنیا، رہتی دنیا تک وہ کہا گیا ہے کہ یہ خوشی کی بشارت، یہ خوشی کی عید رہتی دنیا تک قائم رہے گی. کس نے سب سے پہلے خوشی کی؟ کون اس خوشی میں شامل ٹھہرا؟ آئیں ہم 14ویں آیت میں دیکھیں کہ کون اس خوشی میں شامل ٹھہرا. کلام خدا پہ لکھا ہے 13ویں آیت میں، اور یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہیں صلح ہے. فرشتے اس خوشی میں سب سے پہلے شامل ٹھہرتے ہیں، اور ایک فرشتہ وہ نہیں جو صرف پیغام لے کر آ رہا ہے، صرف وہ فرشتہ نہیں جو امت کو پیغام دے رہا ہے، صرف وہ فرشتہ نہیں جو ساری امت کے لیے یہ عید کا اعلان کر رہا ہے. اس فرشتے کے ساتھ فرشتوں کی گروہ ہے جو اس خوشی میں شامل ٹھہرتی ہیں.
اور آپ اس خوشی میں، اس عید میں شامل ہونے سے انکاری ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو انکاری ہے وہ مخالف مسیح ہے، کیونکہ اسی کو مسیح کے بدن اختیار کرنے، خدا کے بدن اختیار کرنے کی خوشی نہیں ہے۔ کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے بعد کون اس میں شامل ٹھہرتا ہے، کون اس خوشی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ کیا جب آپ اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو خدا آپ سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ 14ویں آیت کو ہم ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہیں صلح۔ ان سے صلح ہے جو اس عید کی خوشی کو اپنے لیے مقدم ٹھہراتے ہیں، جو ویلکم کرتے ہیں کہ میں اپنے خدا کی آمد کو ویلکم کرتا ہوں، میں اس خوشی کے پیغام، اس خوشی کی عید میں شامل ٹھہرتا ہوں۔ کلام میں خدا کہتا ہے خدا آپ سے صلح فرماتے ہیں۔ اور یہ اعلان میری طرف سے نہیں، یہ اعلان فرشتے کی طرف سے ہے کہ خدا کی تمجید ہوتی ہے جب خدا کی آپ اس عید میں، خدا کی اس خوشی میں جو ساری امت کے لیے دی گئی، آپ شامل ٹھہرتے ہیں اور آسمان پر جو ان سی ہے خوشی منائی جاتی ہے، تمجید کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خوشی میں کون سب سے پہلے شامل ٹھہرتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں لوکاس رسول کی انجیل 2 باب کی 15 سے 20 آیت۔ کلام خدا میں یوں بتاتا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی، ان سے کہی گئی تھی، مشہور کی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور خدا اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ جب گڈریوں کو اس خوشی کی بشارت دی گئی کہ جاؤ تمہارے لیے نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا ہے، خدا قدوس بدن کی صورت اختیار کر کے دنیا میں تمہارے لیے رہنے آئے ہیں، جاؤ، تو فرشتوں نے اس حکم کو مانا، انہوں نے عذر نہیں کیا، انہوں نے تکرار نہیں کی، خدا نے ان کے دلوں کو کھولا، خدا نے ان کے دلوں میں سمجھ اپنی دی، اور تمام گڈریے میری اور آپ کی طرح نہیں کہ بحث میں لگ جاتے، بری روحوں کے تابع آ جاتے، انکار کر دیتے۔ وہ خدا کے حکم کے مطابق جو حکم دیا گیا کہ جاؤ تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جاؤ اس خوشی میں شامل ٹھہرو، وہ گئے۔ آج میں اور آپ بحث میں پڑے ہیں، آج میں اور آپ اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے تردد کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ بری روحوں کے تابع ہیں۔
مخالف مسیح کو تھامے ہوئے ہیں۔ کلام خدا کیا بتاتا ہے کہ نہ صرف وہ شامل ہوئے، 17ویں آیت میں دیکھیں، بلکہ انہوں نے بتایا کیا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ یہ ہے خوشی میں شامل ہونے کا طریقہ۔ جانچیے اپنے آپ کو، کلام کے آئینے میں پہچانیے اپنے آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ کیا آپ وہ تو نہیں جو مخالف مسیح کے بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا آپ وہ ہیں جو فرشتے کے پیغام کو، جو اپنے نجات دہندہ کی عید کی خوشی کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ پہچانیے اپنے آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ صرف پیغام کس نے دیا، پیغام کیا تھا، کن کے لیے تھا، کیا حکم کی تعمیل کی گئی، کیا اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد اس حکم کو، اس کی منادی کی گئی، یا اس حکم کی منادی کو لپیٹ دیا گیا۔ آئے ہم دیکھیں کہ اور کون شامل ٹھہرتا ہے۔ ہم متیتیہ رسول کی انجیل دوسرے باب میں آئیں گے۔ متیتیہ رسول کی انجیل دوسرا باب اور پہلی 12 آیات کو دیکھیں گے۔ کلام خدا میں سکھاتا ہے، جب یہوہ شاہی ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوئے تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کے بادشاہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں، کیونکہ پورب میں ان کا ستارہ دیکھ کر ہم انہیں سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور ان کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور انہوں نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ان سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت جو لکھا ہے کہ آئے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکم میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلیں گے جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کریں گے۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو ان کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور ان کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر ان کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے۔ مجوسی، یہ مجوسی جون سے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ یہ تفصیل سے مجوسیوں کو جون سے ہم سیکھ چکے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ 2 ایپیسوڈز میں 2 قسطوں میں جون سے ہے وہ نہایت تفصیل سے پیغام موجود ہے، آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا ہمیں اس خوشی کے پیغام، اس خوشی کے موقع، اس خوشی کے لمحہ پر کلام خدا ہمیں حکم کیا دیتا ہے، سکھاتا کیا ہے،
उसको जानने की कलाम खुदा से जुस्तजू कर रहे हैं। कलाम खुदा के अंदर आप देख रहे हैं कि मजूसी आते हैं, यरूशलेम में पहुंच चुके हैं, हेरोदेस के दरबार में हैं और उनसे कहते हैं कि हम यहां पर आए हैं, हम आए हैं यहूदियों के बादशाह को देखने के लिए जो पैदा हुए हैं। वो जिस्म की वलादत हो चुकी है। मजूसी कहते हैं हम उनका सितारा देख कर आए हैं। आसमान से रहनुमाई हो रही है। मुखालिफ मसीह कासिर है रहनुमाई से उन्हें दूर करने के। मुखालिफ मसीह का असर नहीं है, उसका बस नहीं चल रहा कि मजूसियों को रोक दे। आसमान रहनुमाई करता है। क्या आपको समझ नहीं आ रही कि मजूसियों की, जो इस्राएली नहीं है, जो दूसरी उम्मत से हैं, उनकी रहनुमाई का बंदोबस्त कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यह खुशी की बशारत, हुक्म दिया गया है कि तमाम तेरे लिए सिर्फ नहीं है, आज के लिए सिर्फ नहीं है, यह तमाम दुनिया के लिए होगी। तमाम दुनिया इसमें शामिल होती चली जाएगी। कलाम खुदा आपको सिखाता है गैर उम्मती की रहनुमाई का बंदोबस्त आसमान से सितारे की सूरत में किया गया और वो यरूशलेम तक पहुंचे और यरूशलेम में पहुंचकर वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुए हैं वो कहां हैं? हम उनका सितारा पूरब में देख कर आए हैं। पूरब में हमें सितारा दिखाई दिया है। 800-900 मील दूर से हम आ रहे हैं। और हेरोदेस आज आपकी तरह, आज मेरी तरह, जो मसाया का मुखालिफ है, वो घबरा जाता है कि आसमान से बंदोबस्त ठहरा उस बादशाह के लिए जो पैदा हुआ है। वो पूछ उठता है, वो चिल्ला उठता है, वो कुमला जाता है कि मुझे बताओ मसाया का पैदा होना कहां पर है? और शरीयत के उस्ताद, जानने वाले, जिनको भेद दिया गया था, वो किताब खोलते हैं और मीका नबी की किताब 5वें बाब की 2 आयत का हवाला देते हैं कि उनका बैतल हम में पैदा होना लिखा है। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आई कि इस खुशी का मौका, इस ईद का पैगाम कौन लेकर आ रहा है? कहां से इंतजाम हो रहा है? कौन खुशी में शामिल ठहरता है? आसमान पर तमजीद हो रही है, क्योंकि आसमान से खुदा तख्त छोड़कर जिस्म की सूरत में अपना बेटा भेजते हैं हमारे रहने के लिए, हमारी निजात के लिए। गडरिए उस खुशी में शामिल ठहरे, उस हुक्म को जानकर ना सिर्फ वो शामिल ठहरे,
خدا کی تمجید کی، بلکہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ مجوسی جو غیر امتی تھے، انہوں نے خدا کے انتظام الہی کی بدولت یروشلم تک پہنچے، اور اس کے بعد اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر میں وہ بچہ ہے، اور اس کے آگے گرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ آج آپ ان کا ولادت کا نام لینے کے روادار نہیں ہیں۔ اپنی حالت پر غور کریں، اپنی حالت کو محسوس کریں۔ نہایت ہی غلیظ، دلدل سے اٹی ہوئی، دلدل میں دھنسی ہوئی، غلاظت سے اٹی ہوئی یہ زندگیاں جون سی ہیں، ان کو رہائی دلانے کے لیے نجات کا بندوبست ٹھہرا، اور آپ اس نجات کو قبول کرنے کے سے انکاری ہیں۔ آئیں ہم دیکھیں کہ وہ مقصد کیا تھا اس پیغام کا جو نجات کا پیغام دیا گیا، کیونکہ نجات کا پیغام ہی سب سے بڑی خوشخبری ٹھہرے گا۔ یہ نجات کا پیغام ہی جون سا ہے آپ کی سب سے بڑی عید ہے، خوشی ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ یہ کیوں اس کا ممکن ہونا ضرور تھا، کیوں خدا کو بدن کی صورت اختیار کرنا ضرور تھا۔ ہم یشیاہ نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت میں آئیں گے۔ یشیاہ نبی کی کتاب 7واں باب اور 14ویں آیت کلام خدا سے ہمیں یوں سکھاتی ہے۔ کلام خدا ہمیں یوں بتاتا ہے، لیکن یہوہ آپ تم کو ایک نشان بخشیں گے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوں گی اور بیٹا ہوگا، اور وہ ان کا نام ایمانویل رکھیں گی۔ کون آپ کو نشان بخشے گا؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہاں سے انتظام ہو رہا ہے؟ اس خالق سے انتظام ہو رہا ہے، اور اسی لیے میرا اور آپ کا مسیح نجات دہندہ جسے آپ مانتے ہیں، محض مانتے ہیں، قبول نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بھیجا، اور بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یشیاہ نبی کی معرفت پہلے سے اس انتظام کا اعلان فرما دیا گیا تھا۔ کن کی طرف سے؟ یشیاہ 7:14 بتاتا ہے، لیکن یہوہ آپ تم کو ایک نشان بخشیں گے۔ کوئی اور پیغام نہیں دینے آ رہا، کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی پادری، پوپ، بشپ نہیں آ رہا، یہ پیغام یہوہ خدا کا ہے۔ یہوہ خدا کا نمائندہ جو ہے وہ پیغام تم تک پہنچائے گا۔ کیا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہوہ خدا کی طرف سے یہ انتظام ان کے نمائندے نے میرے اور آپ کے لیے پہنچایا؟ لیکن یہوہ آپ تم کو ایک نشان بخشیں گے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوں گی اور بیٹا ہوگا، اور وہ ان کا نام ایمانویل رکھیں گی۔ ایمانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا تمہارے ساتھ۔ ہم یشیاہ نبی کی کتاب 9ویں باب کی 6 آیت میں آتے ہیں۔ یشیاہ نبی کی کتاب 9واں باب 6 آیت کلام خدا سے ہم یوں سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ہمارے لیے
ایک لڑکا تولد ہوئے اور ہم کو ایک بیٹا بخشے گئے اور سلطنت ان کے کاندھے پر ہوگی اور ان کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کلام خدا جو ان سے وہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ایک بیٹا دیا جائے گا۔ بیٹا دینے والے کون ہیں؟ یشیاء نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت نے بتایا یہ ہے کہ خدا آپ کو بخشیں گے، یہوہ آپ کو دیں گے۔ اور اسی لیے گلتیوں 4:4 میں آپ نے سیکھا کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں بیٹا دے دیا جاتا ہے۔ ایک کنواری سے جو یشیاء نے بتایا تھا اسی کنواری سے دیا جاتا ہے۔ فرشتہ یون سے یہی پیغام تو لے کے آیا کہ ایک کنواری حاملہ ٹھہریں گے۔ کیا ابھی بھی آپ کے دلوں پر چربی چھائی ہوئی ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے؟ کیا ابھی بھی آپ مخالف مسیح کی زنجیروں کے تابع ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ اپنی خواہشات کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو وجہ سمجھ نہیں آئی؟ آئے ہم دیکھیں، ہم نے سیکھا، لکھا ہے اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ آئے ہم دیکھیں کہ کیا خدا ہمارے درمیان رہنے آئے۔ ہم یوحنا نبی کی کتاب 1 باب اور 14ویں آیت میں آئیں گے۔ یوحنا نبی کی کتاب 1 باب اور 14ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یوحنا نبی کی کتاب 1 باب 14ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، آپ نے سیکھا تھا پہلی آیت کے اندر، آپ جانتے ہیں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14ویں آیت اس کلام کو کس طریقے سے جون سا ہے وہ بیان کرتی ہے۔ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ کلام جسم کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور کلام مجسم ہو رہا ہے، جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہے، اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام خدا آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ یہ یوحنا نبی کی کتاب 1 باب 14ویں آیت، اس کے اندر اتنا بھید پوشیدہ ہے۔ اگر میں اس آیت کو کھول دوں تو یہی جو ان سے گھنٹوں لے جائے گا۔ میں اس کے چند ایک حصے آپ کو بتاؤں گا صرف۔ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کلام جو خدا تھے، جو خدا کے ساتھ تھے، کب سے؟ ابتدا سے، وہ اب جسم کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہے۔ خدا آپ کے درمیان آنے کو جو ہے وہ موجود ہیں، وہ جسم کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ یہی خوشی کا پیغام تھا جو فرشتے نے دیا کہ خوش ہو، خوش ہو۔ موشے ترستے رہے، اے خدا مجھے اپنا جلال دکھا دیں۔
خدا آپ کے ساتھ رہنے کے آگے ہیں. آپ کے لیے یہ خوشی کا موقع ہی نہیں، کیونکہ آپ اس خدا کے ماننے والے ہی نہیں. لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ خدا آپ کے ساتھ آ کے رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے خوشی کا پیغام نہیں ہے، یہ آپ کے لیے عید کا موقع نہیں ہے، یہ آپ کے لیے محض ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کیونکہ آپ بری روح کے تابع ہیں. کیا لکھا ہے؟ And we saw his esteem. ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا. جلال کے لیے یہاں پہ کاود استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں لفظ. آئے ہم خروج کی کتاب 33ویں باب کی 18ویں آیت میں آئیں. خروج کی کتاب 33واں باب اور 18ویں آیت. کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام خدا ہمیں یوں بتاتا ہے خروج 33:18 میں، تو وہ بول اٹھے کہ میں آپ کی منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دیں. موشے منت کر رہے ہیں، افسوس میرے اور آپ کے اوپر کہ خدا جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ گئے، اور میں آج بحث میں پڑا ہوں کہ میں اس خدا کی اس خوشخبری کو، اس جلال کو جو انہوں نے دکھا دیا اس جسم کی صورت میں رہتے ہوئے، میں اس کے اوپر بحث کر رہا ہوں. مسیح کہتے ہیں کہ نبی میرے اس آنے کا ترس رہے تھے. حالت اپنی نگاہ کریں اپنے اوپر کہ آپ کتنی غلاظت کے اندر ہیں. یہ آپ خروج 40:34 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ لکھا کہ خدا بادلوں میں سے ہو کر ان کے آگے آگے چلتے تھے، آگ کے بگولے میں سے ہو کر ان کے آگے آگے تھے. وہ ترستے رہے ہیں خدا ہمارے درمیان آ جائیں، ہمیں اپنا جلال دکھا دیں. خدا بادلوں میں رہے، خدا اس آگ کے شعلے میں رہے. آج خدا یہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آ گئے، اور آپ انکاری ہیں کیونکہ آپ مخالف خدا ہیں. یشیاء 60ویں باب میں آئیں گے ہم. یشیاء نبی کی کتاب 60واں باب اور اس کی ہم جو آیات دیکھیں گے، یشیاء 60 اور اس کی آیات کا جو ہم مطالعہ کریں گے وہ پہلی 2 آیات کو ہم دیکھیں گے. لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرے نور آ گئے ہیں، اور یہوہ کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن یہوہ تجھ پر تالے ہوں گے اور ان کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. رب قدوس نے چاہا ہم یوحنا نبی کی کتاب پہلے باب کو سیکھیں گے. بھیدوں سے پر یہ باب ہے. 14ویں آیت ہی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یوحنا نبی نے بیان کیا کہ ہم تو صرف پڑھتے ہیں، رٹی ہوئی ہے آیت صرف. وہ تو آپ کو بتا رہے وہ نبی جو ترستے رہے، جو منتیں کرتے رہے ہمیں اپنا جلال دکھا دے، وہ جلال آپ کے سامنے آ گیا، وہ بدن کی صورت میں رہنے کے لیے آ گیا.
جس نے سب چیزیں بنائی، جن کے وسیلے سے سب چیزیں بنی، وہ رہنے کو آج موجود ہوئے۔ کلسیوں پہلا باب 16ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ کلسیوں کا خط پہلا باب 16ویں آیت کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن کوشش ہے کہ کیا اس کہتے ہیں ہم اس وجہ کو جان سکیں کہ پیغام یا عید کا اعلان کی وجہ کیا تھی، کیوں کیا گیا۔ پہلا باب 16ویں آیت کلسیوں بیان فرماتا ہے کیونکہ انہی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں انہی کے وسیلے سے اور انہی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ بنانے والے، وہ خالق آج آپ کے درمیان میں رہنے کے لیے آ گئے، آپ کے درمیان میں بسنے کے لیے آ گئے، آپ کو اپنا جلال دکھانے کے لیے آ گئے۔ اور اسی لیے یوحنا پہلا باب یوں فرماتا ہے، یوحنا پہلا باب 3 آیت لکھا ہے، سب چیزیں انہی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہر چیز جو ابتدا سے ہیں، جو ابد تک رہیں گے، وہی خالق ہیں، انہوں نے بنایا، وہی آج جسم کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں رہنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ آئے ہیں، کیوں انہوں نے بدن اختیار کیا، کیوں اس بدن کو جو ان سے مار کے لیے چنا گیا، کیوں اس بدن کو گناہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ہم دیکھیں خدا کے اس انتظام کو یوحنا نبی کی کتاب 3 باب اور 16ویں آیت میں۔ یوحنا نبی کی کتاب 3 باب 16ویں آیت بیان فرماتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ میری زندگی کے لیے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میری غلاظت کی صفائی کے لیے، مجھے اس دلدل سے نکالنے کے لیے خدا جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، خدا رہنے کو آتے ہیں۔ ایسے خدا کے نمائندے فرشتے یہ خوشی کا پیغام اس عید کا اعلان نہیں کر رہے، اس عید کو بیان نہیں کر رہے، اس عید کا مقصد بیان نہیں کر رہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کی نجات کے لیے نجات دہندہ آ گیا ہے۔ کسی آیت کو کھولیں، اس کے اندر جون سا ہے معنی ہی معنی پوشیدہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ابد تک زندگی حاصل کرے۔ اس لیے وہ آئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ آئے ہیں۔ دانیل نبی 12ویں باب کی 2 آیت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ دانیل نبی 12واں باب اور 2 آیت میں یوں بیان فرماتے ہیں، دانیل 12:2 کلام خدا بیان کرتا ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ یہ ہے وہ پیغام جو یوحنا نبی کلام خدا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔
یہ ہے وہ مقصد، وہ خوشی کا پیغام جو فرشتے کی بابت میرے اور آپ کے لیے پہنچا، کہ میں اس خوشی میں شامل ٹھہر سکوں، میں اس خوشی کے پیغام کو قبول کر سکوں، میں اس خدا کو سجدہ کر سکوں جس کو مجوسیوں نے سجدہ کیا، میں اپنی اس نجات کے بندوبست کا شکر ادا کر سکوں کہ خدا میرے لیے آسمانی تخت چھوڑ کر میری نجات کے لیے زمین پر آئے ہیں۔ وہ لوگ جو اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، انہیں ان حکموں کو سکھائیں، بتائیں انہیں کہ عید بھی موجود ہے اور عید کا حکم بھی موجود ہے اور حکم کی وجہ بھی موجود ہے۔ کلام خدا ہر اس شخص کو جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، قبول کرتا ہے، اپنے وعدے کے مطابق برکتوں پر برکتیں عنایت فرمائیں۔ خدا سب کو اپنی معموری سے سرفرازی عطا کریں۔ آمین۔